اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا کچھ مہربانی کرو، علمی باتیں کیا کرو، علمی، ہاں علمی باتیں وہ یاد کرو اور لوگوں کو یہی باتیں علمی سنایا کرو، صحیح باتیں. دیکھیں جی ونجو مشرق ددبیا گھن کے نہ آوے خیال کرے، مشرق کا زبیہ لے کر نہ آنا نہ. آپ نے بتانا ہے، میرا سوال غور سے سنے سارے ساتھی، علماء ہیں آپ، چھوٹے نہیں ہیں. یہ جب گئے تھے پیچھے بادشاہ، ساری قوم مشرق تھی، ان کو یہ پتا تھا کہ 3 صدیاں گزر گئی ہیں؟ پیچھے کوئی موحد تھا؟ یہ جب چھوڑ کر گئے تھے کوئی موحد تھا؟ اب ان کو پتا تھا کہ 3 صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جاؤ حلال کا کھانا لے کر آنا، کہہ رہے ہو حلال کا کھانا کا. ان کے خیال میں تو وہاں کوئی موحد تھا ہی نہیں سمجھ آئی. ان کے خیال میں تو کوئی موحد وہاں تھا ہی نہیں، سارے مشرک تھے. پھر یہ کہنا جی مشرک کا ذبیحہ لے کر نہ آنا، وہ تو سارے مشرک تھے جب یہ چھوڑ کر گئے تھے، مشرک کا ذبیحہ منگوا رہے ہیں. کیا کریں؟ آگے عوام بیٹھی ہے، بدھ الذین لا یاقلون. ایک مولوی صاحب نے کہا جوہر القرآن میں شیخ القرآن صاحب نے لکھا. میں کہ کھول جوہر القرآن دیکھی ہے کبھی؟ عربی تو آتی نہیں نا، سنائی ہے نا. ورنہ سنو جملہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قول اسقا طعاما، اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابن عباس نے مانا قال احلوا ذبیہ وکانوا یذبحون للطواغیت، وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کی ذبیہ لے کر نہ آنا. کون سی ذبیہ؟ بتوں کی ذبیہ لے کر نہ آنا. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ ہے، تفسیر در منصور صفحہ فلاں فلاں. اصحاب کاف غیر اللہ کے ذبیحوں سے دور بھاگتے تھے، غیر اللہ کے ذبیحوں سے دور بھاگتے تھے. غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کی جائے اپنے لیے کس طرح نظر نیازیں پسند کرتے تھے. اگر بازار میں جانے والا نوجوان غیب دان ہوتا تو بھیجنے والوں کو یہ اندیشہ کبھی نہ ہوتا کہ وہ حرام گوشت خرید لائے گا. پتہ تھا جانے والا بھی عالم الغیب نہیں، ہم بھیجنے والے بھی عالم الغیب نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا ذبیحہ؟ بتوں والا ذبیحہ. کون سا ذبیحہ؟ کس نے منع کیا؟ حضرت اونچا 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 کس نے منع کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے منع کیا، بتوں کے نام والا ذبیحہ لے کر نہ آنا. یہ مطلب ہے آیت کا. آ جاؤ جی، بتوں کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے. یہ تو اختلافی بات ہی نہیں ہے. بات کیا تھی؟ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے. فقہ زیب دافع. لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، جو بد زبان ہے نا، دلائل کا جواب نہیں ہے، گالیاں بکواس، او فیس بک پر کیا دلائل کا جواب نہیں ہے. آ جاؤ ایوہا اسقا طعامن، اسقا طعامن کے اوپر لکھیں بتوں کا ذبیحہ از ابن عباس، بتوں کا ذبیحہ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. بتوں کا ذبیحہ لے کر نہیں آنا، اس کے علاوہ ذبیحہ لے کر آنا. جملہ کیا سمجھ آیا ہے آپ کو؟ میری طرف دیکھیں. ان کو پتا تھا 3 صدیاں گزر گئی ہیں، ہم جب چھوڑ کے آئے ہیں تو ساری قوم موحد ہے، ساری قوم کیا ہے؟ ان کے ذہن میں تو یہی تھا نا، کیا پتا تھا ہم تو کل آئے یہاں سے. میری طرف دیکھیں، میں عجیب بات کہنے لگا ہوں. اپنے بندے کو بھیج رہے ہیں، اللہ کا ولی تو جا، ہیں سارے مشرک، بادشاہ قوم وغیرہ وغیرہ. بتوں کی ذبیحہ لے کر نہ آنا، اس کے علاوہ ذبیحہ لے کر آنا. بتوں کے نام والا گوشت لے کر نہ آنا، اس کے علاوہ کوئی گوشت تو لے کر آنا. اس کا مطلب ہے اصحاب کہف کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بتوں کے نام والا ذبیحہ مشرکین کا حلال نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ اللہ کے نام پر گوشت کے لیے ذبح کریں تو وہ حلال ہے. اپنی یہ جملہ بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا. آؤ مولانا یہ گل سمجھ آئیے، پنجابیوں کو سمجھ آئیے، پنجابیوں کو جو پنجابی بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آئیے. انسان کہانا نہیں دیکھی تھی، بتوں کا ذبیحہ نہ ہو ان مشرکین کا، اس کے وہ تو مشرک چھوڑ کر گئے تھے نا.
تو کیا عقیدہ تھا ان کا کہ جو بتوں کے نام کا ذبیح ہے مشرکین کا وہ تو حلال نہیں ہے، اور اس کے علاوہ والا وہ لے کر آنا۔ مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ لوگ کھینچ کر کہاں لے گئے؟ آؤ مولانا، گالیاں ہمیں نہیں آتی، کیا کریں، مزاج نہیں ہمارا، نہ ہمیں اساتذہ نے یہ تعلیم دی ہے۔ بھائی خیال کرنا کسی کو پتہ نہ چلے۔ خیر وہ گیا نا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ پلازے، یہ بلڈنگیں، یہ سڑکیں، آہا ہا ہا، یہ موٹر وے، یہ ڈیوو بسیں، یہ کدھر آ گیا ہوں؟ ابھی حیران تھا بیچارہ۔ ہاں آپ رکا آ جائے، ڈیوو بس کدھر لکھا ہے، مہربانی کرو، یہ موٹر وے سی پیک کہاں ہے؟ حیران ہے، یہ سی پیک اور یہ کیا ہے؟ خیر وہ ہوٹل پر گیا، اس نے کہا جی کھانا تو دے دو۔ خیر انہیں کھانا شاپر میں دیا تو اس نے پیسے، بھائی یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کیا جی میرے اپنے ہیں جی۔ اپنے 300-400 سال پرانا، تجھے کوئی خزانہ ملا ہے؟ نہیں نہیں میرے، انہیں کب، یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے۔ 300 سال پہلے؟ ہم تو کل یہاں سے گئے تھے۔ اس نے کہا دکان، بھائی یہ کون ہے بھائی؟ چونکہ ان کے حالات تو لکھے ہوئے تھے نا، خزانے میں تختی جمع کرائی تھی، صبح لکھا ہے، اور تختی جمع کرائی تھی اور حالات کتاب میں لکھے تھے، خبر تو مشہور تھی۔ اب دیکھیں نا، ہم چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کا حادثہ بنا طیارے والا، تو طیارہ پھٹ گیا اور وغیرہ وغیرہ، جنرل صاحب اچھا بے نظیر کا قتل ہوا، میں اس وقت کراچی میں دورہ پڑھا رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، تاریخ میں یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو ضیاء الحق صاحب کی بات تو یاد رہے گی لوگوں کو، بے نظیر کا قتل یاد رہے گا، یہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ خیر وہ جو کچھ بندے غائب ہو گئے تھے، اور یہ وہ، اس نے کہا تو کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں اکیلا نہیں ہوں، 6 اور بھی ہیں۔ اچھا یہ تو اب پتہ چلا، یہ تو وہی ہے بھائی۔ سارا بازار اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس وقت غلبہ مسلمانوں کا تھا، وہ دقیانوس بادشاہ ختم ہو چکا تھا، مشرکین تھے صحیح لیکن حکومت مسلمانوں کی تھی، حکمرانی موحدین کی تھی۔ بادشاہ سارے دربار، عوام پھیل گئی جی، بادشاہ آ گیا۔ خیر چل پڑے سارے موحدین ساتھ، مشرکین ساتھ، دیکھا 6 نوجوان اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 309 سال گزر چکے تھے، اللہ کی شان ملاقات ہوئی۔ اس وقت جھگڑا چل رہا تھا مشرکین اور مسلمانوں میں کہ دوبارہ قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جب ان کو دیکھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی کہ جو اللہ 309 سال بعد ان کو جگا سکتا ہے، قیامت میں مردوں کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ آ جاؤ جی۔ انہم یظہروا علیکم، انہا تعلیلیہ ہے، خیال کرنا یہ جملہ تعلیلیہ ہے۔ اگر انہوں نے، انہم اس لیے انہوں نے، اگر یظہروا علیکم اطلاع پالی تم پر، چھپ کر کے جانا، پتہ کسی کو نہ چلے، انہم اس لیے انہوں نے، یظہروا اگر اطلاع پالی تم پر، یرجموکم تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا واپس کر دیں گے تم کو، یا لے جائیں گے تم کو فی ملتہم اپنے مذہب میں، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اور ہرگز نہیں کامیاب ہو سکو گے تم اس وقت کبھی بھی۔ لکھا حکمت اخوا، پتہ نہیں چلنا چاہیے، پتہ چل گیا نا، وہ مشرکین تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے، اگر تم ان کے مذہب میں چلے گئے نا کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔